اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا ایک مختصر الفاظ میں آپ کو تعارف کرا رہے تھے، تو آج ہم بات کریں گے انٹینشن، نیت اور ارادے کے بارے۔ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، انٹینشن کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز نیت ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز نیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو اگر نیت صحیح ہو تو عمل بھی، اگر نیت ہی خراب ہوگی تو عمل بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز کوئی عمل محض اپنے ظاہر کی بنا پر خدا کے یہاں قبول نہیں، یعنی کوئی شخص بظاہر کوئی اچھا کام لیکن اگر اس کا ارادہ اور نیت اور انٹینشن اچھا نہ ہو تو پھر وہ ظاہری کام بھی کوئی فائدہ دینے والا۔ مثال کے طور عبداللہ بن ابی بن سلول ایک منافق وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کا جو انٹینشن اور ارادہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا دکھانے کا، تاکہ اس کو مسلمان سمجھے۔ وہ حالانکہ اس کے دل میں کفر تھا، ایمان نہیں تھا، تو دل اس کا کسی اور چیز کی نمائندگی کر رہا تھا، لیکن بظاہر وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتا تو اس بظاہر نماز بظاہر جو عمل نماز پڑھ رہا تھا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر عمل بظاہر صحیح ہو تو نیت اور ارادہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ عمل اللہ کے قابل قبول، ادروائز سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی غریب کی مدد کرتا ہے۔ اب مدد کرنا اچھا کام، لیکن کیا اس کو اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں اس کا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اس کے ارادے پر، اس کی نیت۔ یعنی اگر اس کے وہ کام جو بظاہر اچھا کام ہے، اگر وہ کام اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو پھر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نے لوگوں پر اپنا دباؤ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے ہاں واہ اور چرچا حاصل کرنے کے لیے کیا تو پھر وہ اچھا کام بھی اس کے لیے کوئی فائدہ سمجھ آ رہا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کوئی عمل محض صرف اپنے ظاہر کی بنا پر خدا کے یہاں قابل قبول، خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے صحیح نیت سے کیا، وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس کو کرنے والے نے صحیح نیت سے کیا۔ بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ جو
برے ارادے سے، غلط ارادے سے، بری نیت سے عمل کیا جائے وہ اللہ کے مطابق قبول، وہ رد کیا۔ صحیح نیت یہ ہے وہ کام خدا کے لیے کیا گیا۔ حتیٰ کہ آپ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہو، یہ پڑھنا بھی اگر خالص اللہ کے لیے کیا گیا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کو تو اس لیے اگر آتے وقت آپ یہ ارادہ کرو گے کہ میں اللہ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے سمے تک، جتنے عرصے تک آپ یہاں پہ رہو گے وقت، وہ سارا آپ کو عبادت میں شمار کیا کیا جائے؟ عبادت صرف نماز، روزہ، زکات ہی، عبادت ہر وہ عمل بن سکتا ہے آپ کا جس میں آپ کا ارادہ صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی کام آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے والے وہ کام چاہے اگرچہ دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کا ذاتی ہی کام کیوں نہ ہو، اگرچہ سونا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کھانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے کھایا جائے، اگر یہ سویا بھی اللہ کی رضا کے لیے جائے تو پھر یہ کام بھی عبادت بن جائے گی، ان کو بھی ثواب ملے۔ اگر ایک شخص شام کو اس نیت سے سوتا ہے مجھے کہ میں اس نیت سے تاکہ میں صبح سویرے اٹھوں اور اللہ کی عبادت تاکہ میں اللہ کے اطاعت پیروی کر سکوں، تاکہ مجھ میں یعنی طاقت آ جائے، میں فریش ہو جاؤں اور صبح میں اللہ نے جو مجھ پر فرائض عائد کی ہے تاکہ میں ادا کر سکوں۔ اگر اس نیت سے کرے اس سونے میں اگر اس انسان کھا رہا ہے اور کھا رہا اس نیت اور ارادے سے میں جو کھا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے طاقت ملے جس کی بدولت میں اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کر سکوں، اللہ کی اطاعت کر سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اللہ نے مجھ پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی ہے وہ ادا کر سکوں اگر میں یہ کھاؤں۔ اگر اس نیت تو پھر یہ کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر پڑھنا اللہ کے لیے، اس سے میں یعنی اس سے میں دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ اگر یعنی پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اس سے میں اپنے رب کو پہچان لوں گا، اپنے رسول کو پہچان لوں گا، اپنے دین کو پہچان لوں گا، اور اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد فرمائی ہے سوسائٹی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، تاکہ میں جان سکوں، اس پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اگر اس ارادے سے ایک شخص پڑھتا ہے جتنا عرصہ وہ پڑھنے میں گزارتا ہے وہ سارا اس کی عبادت میں شمار کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لیے کیا، اس کو کرنے سے خدا کی رضا مقصد۔ آدمی جو کام کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا اجر اس کو خدا کے یہاں اگر اس احساس اس ارادے سے انسان عمل کرے تو پھر وہ عبادت۔ اس کے برعکس بری نیت یہ ہے کہ آدمی بظاہر دین کا عمل کرے، بظاہر کیا کرے؟ دین کا عمل کرے، مگر وہ اس سے دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہے، دین کا عمل لیکن دنیا حاصل کرنے کے، تو یہ پھر ہے بری نیت۔ وہ جو کام کرے اس لیے نہ کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر
شو آف کرنے کے لیے نہ ہو. اگر شو آف کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل، وہ لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل، یہ ہے بری نیت ان ارادوں کے ساتھ. یاد رکھیں یہ کہ نیت کا تعلق آدمی کی اندرونی سوچ یا اندرونی کیفیات سے، جو عام طور پر ہم زبان سے نیت کے الفاظ بولتے حقیقت میں وہ درست نہیں ہے. درست یہی ہے کہ نیت کہتے ہی ارادے دل و دماغ کے ارادے یہ اندر کی کیفیت، یہ زبان سے کہنے کے الفاظ نہیں. یہی وجہ ہے علماء ایسے بھی ہے جنہوں نے اس کو بدعت تک قرار دیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو علیہ السلام کی عمر بھی ہو تب بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ زبان سے نیت نبی اکرم صحابہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو نیت ہے اس کا تعلق آدمی کے اندرونی سوچ سے ہے، یعنی اندرونی کیفیات سے. عام لوگ کسی انسان کی اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیات کو نہیں جان سکتے. اندر کی کیفیات وہ کیا ہے عام لوگ نہیں سمجھتے، مگر خدا ہر انسان کے اندر کا حال پوری طرح معلوم. وہ جانتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں کیا ہے اور اس کے اندر کس قسم کے جذبات. اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے. یعنی کوئی کام کرتے وقت انسان کا اندرون کیسا ہے، اندرونی جذبات کیسے، دل و دماغ کے یعنی سٹیٹ کیسے ہے اس وقت کرتے وقت یہ کس کو معلوم؟ اللہ. کسی کے عمل کے بارے میں عام لوگ غلط فہمی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کوئی عمل کرتا ہے بظاہر اچھا عمل کرتا ہے، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر اس کا کیا مقصد ہے، اس اچھے بظاہر جو کام اچھا ہے اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ تو انسانوں کو تو معلوم نہیں. اس لیے انسان بعض اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. انسان کسی انسان کو اچھا سمجھیں گے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ برا. سمجھا رہے ہیں؟ کیونکہ اندرونی کیفیات کس کو معلوم. مگر یہ جو اللہ ہر بات کی یعنی علمیت ہے، ہر بات کا پورا علم حاصل ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہر ایک معاملہ کرے گا. یہی وجہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے قیامت کے دن جو سفارش ہوگی، سفارش کرنے والے کو اور جس کی سفارش کی جائے گی اس کے بارے میں اذن ہوگی، اجازت کیونکہ اللہ کی اجازت کا ایک مقصد یہی ہے کیونکہ اللہ ہی کو حقیقی طور پر انسانوں کی اندرونی کیفیات کا علم ہے. اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا معاملہ کا. اور ہر ایک کو وہی بدلا دے گا جس کا وہ کھلوا. ادروائز اگر اللہ کی اجازت نہ ہوگی تو انسان بظاہر کسی کو سمجھتا ہے یہ اچھا انسان ہے، لیکن اس کا اندر اندرونی کیفیات غلط ہوتی ہے. اس کا مقصد کچھ اور ہو جائے، کسی اور کام کرنے. تو اس لیے انسان غلط فہمی ہو سکتا ہے. اگر انسانوں کے سپرد کیا جائے لوگوں کا فیصلہ کرنا، لوگوں کے بارے میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنا، تو نتیجہ نکلے گا جو مستحق نہ ہوگا تو اسی کی ہوگی، جو مستحق ہوگا اس کی نہیں ہوگی. یہ بھی ہوگی. تو پھر مطلب یہ ظلم اور ناانصافی وجود میں آئے جو کہ اللہ ظالم، جبکہ اللہ ظالم اور ناانصافی کرنے والا ہرگز نہیں. اس لیے اس کی اجازت بھی. نیت کی حیثیت حقیقت اور معنویت. نیت کی حیثیت حقیقت اور معنویت. حقیقت کسی عمل کی حقیقت تبھی
ملتی ہے جب اس میں نیت اور ارادہ سے تبھی وہ حقیقی عمل بن جاتا ہے۔ جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنیت کو کھو دے وہ چیز بیکار ہوتی ہے۔ جیسے ایک انسان کو جب تک روح ہے تب تک وہ زندہ ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو وہ ایک مردہ انسان بن جاتا ہے۔ جب تک زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے جب تک اتصال ہو جسم اور روح کا، جب تک یہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے تب تک زندگی ہے، جب یہ الگ الگ ہو جائیں گے تب اسی کو کہتے ہیں موت۔ تو جب تک اس جسم کے ساتھ روح وابستہ ہے تب تک اس جسم کا ایک ویلیو ہے، لیکن جو ہی اس سے روح نکل جاتی ہے تو اس جسم کا ویلیو ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے مردہ کہتے ہیں، پھر اسے دفنا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس کام میں صحیح ارادہ اور نیت نہ ہو وہ کام بھی اسی مردے جسم کی طرح۔ سمجھ میں آیا؟ اور جس کام میں کام بھی اچھا ہو اور ارادہ بھی صحیح ہو وہ کام ایک زندہ انسان جس میں دونوں چیزیں۔ اسی طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے، جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے کیا ہے وہ عمل؟ اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہ انسانوں کی نظر میں ہو سکتی ہے، اس چیز کی نہ انسانوں کی نظر میں ویلیو ہے نہ کسی چیز کی قیمت اس وقت ہے جب کہ وہ خالص ہو، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ صحیح نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص عمل ہے، صحیح نیت کے بغیر کیا ہوا عمل غیر خالص۔ اگر ہمیں کوئی چیز لانی ہو بازار سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں خالص چیز، پیور چیز، اوریجنل چیز۔ اسی طریقے سے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے وہ ایسے ہی، جو عمل اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے وہ ملاوٹی اور ملاوٹی چیز کوئی انسان بھی لینا پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ کی بات تو دور کی بات ہے، انسان بھی ملاوٹی چیز لینا پسند۔ سمجھ میں آیا؟ یاد رکھے یہ جو نیت ہے، ارادہ ہے، یاد رکھے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھے نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں عمل غلط ہو نیت صحیح ہے، صحیح نیت کے ساتھ غلط عمل صحیح نہیں بن جاتا، اس پہ ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ جیسے کہ رابن ہوڈ مشہور وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا ارادہ تھا غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اچھا کام ہے نا، ارادہ اچھا تھا، لیکن کام جو وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا، وہ امیروں کو لٹا کر غریبوں کو دیتا۔ ارادہ اچھا تھا لیکن ارادہ اچھا تھا لیکن عمل غلط۔ تو غلط عمل جب ارادہ اچھا ہونے کی وجہ سے غلط عمل صحیح نہیں بن جائے اس کو اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے اور نیت بھی، ارادہ بھی صحیح۔ دوسری بات یہ کہ یہی نیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو جس کی وجہ سے انسان کو ثواب ملے یا نہ ملے یہ پتہ چلتا ہے۔ اگر صحیح ارادہ ہو تو ثواب ملے، غلط ارادہ ہو تو ثواب نہیں بلکہ الٹا نمبر دو اگر یہ جو صحیح ارادہ غلط ارادہ اس سے کسی چیز کو پتہ چلتا ہے کہ ثواب ملے گا یا نمبر دو کس چیز میں کتنا ثواب ملے گا، کم ثواب ملے گا،
زیادہ ثواب یا اس سے زیادہ ثواب ملے گا؟ یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ارادے پر، نیت پر. جتنی صاف، جتنا ارادہ صاف ہو، نیت صاف ہو، اتنا زیادہ ثواب. جتنی نیت میں ملاوٹ ہو تو اتنی ثواب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسری بات یہ یاد رکھیں نیت کی وجہ سے ہی مختلف یعنی عبادت میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم 1 بجے ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اور 4 رکعت. اب کس چیز کی وجہ سے وہ بھی 4 رکعت ہے، وہ بھی 4 رکعت، کس چیز کی وجہ سے فرق ہو گیا؟ پہلے کو ہم کہتے ہیں سنت ہے، دوسرے کو کہتے ہیں فرض ہے. یہ کس چیز کی وجہ سے؟ یہ نیت اور ارادے کی وجہ سے. جو ہم نے دل و دماغ میں نیت اور ارادہ کیا اس کی وجہ سے یہ فرق آ گیا. اس کی وجہ سے یعنی دل میں ہم نے ارادہ کیا ایک کے بارے میں یہ 4 صرف 2 اور 4 پڑھے کے بارے میں ارادہ کیا دل میں یہ 4 فرض. تو اس نیت اور ارادے کی وجہ سے سنت اور فرائض میں فرق ہو جاتا ہے. عبادت میں فرق ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ اسی طریقے سے اور ایک بات یاد رکھیں یہ جو نیت اور ارادہ یہ جو نیت اور ارادہ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے چور، دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے بعض اوقات ایک ہی کام کرنے کو 2 شخص، اگر ایک ہی کام ادا کیا جائے ایک شخص 2 شخص، ایک ہے خالق دوسرا ہے حامد. یہ خالد اور حامد دونوں ایک ہی قسم کا کام کرتے ہیں. کس پر کرتے ہیں؟ ساجد پر. کس پر؟ ساجد. ایک ہی شخص ہے، اسی پر کام کرتے ہیں دونوں، اور دونوں کا کام بھی ایک ہی ہے. ایک کو ثواب ملے گا، ایک کو ثواب ملے گا، دوسرے کو گناہ ملے گا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ ارادے کی وجہ سے. ایک کا ارادہ الگ ہوگا، دوسرے کا ارادہ اگرچہ دونوں نے کام بھی ایک ہی کیا. مثال کے طور ایک ڈاکٹر بنا، اس نے ساجد کا پیٹ کاٹا. دوسرا چور قاتل بنا، ڈاکو بنا، اس نے ساجد کا پیٹ کاٹا. دونوں نے پیٹ کاٹا، لیکن ایک کو ثواب ملے گا، دوسرے کو کیوں؟ کیونکہ ایک کا ارادہ تھا اسے مارنے کا، دوسرے کا ارادہ تھا اسے بچانے کا. اب یہ ارادہ جو مختلف تھا، نیت ارادہ انٹینشن مختلف تھا، اس کی وجہ سے دونوں میں فرق. ورنہ کام ایک ہی شخص پر کی وجہ سے ایک کو ثواب، دوسرے کو. یہ سمجھ میں آئے؟ اور ایک بات کام 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو جائز کام، مسنون کام، جائز کام. دوسرے جو ناجائز کام. تیسرے مباح. جائز کام جس کو مسنون کام جس کو کرنے میں ثواب ملے گا، ناجائز جس کو کرنے میں گناہ ملے گا، جس سے بچنا ہے اس کو ناجائز. اور تیسرا مباح جس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے، نہ کوئی. یاد رکھیں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نیت صحیح ہونی چاہیے، یہ کن کاموں میں؟ یہ ہے جائز اور ناجائز. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم کوئی جائز کام کریں گے اس کا تبھی ثواب ملے گا جب ارادہ بھی صحیح. اسی طریقے سے اگر ہم کسی ناجائز کام سے بچیں گے، اگر ہم کسی ناجائز کام سے بچیں گے، ناجائز کام سے اگر ہم بچیں گے اور ارادہ صحیح ہوگا تو تبھی ہمیں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اب جو کام جن کو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ان کاموں کو بھی اگر ہم کریں گے، جیسے دنیاوی کاموں کو بھی اگر ہم صحیح ارادے سے کریں گے، ان پر بھی ثواب. یاد رکھیں عبادات جو ہے، عبادات کرتے وقت ضروری ہے نیت کا صحیح ہونا. جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی عبادات میں، تب تک وہ عبادت بھی قبول
لیکن کچھ کام مباح ہوتے ہیں جن کو کرنے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ نہ کوئی ثواب. لیکن اگر ایسے کام بھی صحیح ارادے صحیح نیت سے کیے جائے تو ان پر بھی ثواب. سمجھ میں آیا؟ یہ تھے کچھ باتیں نیت اور ارادے کے بارے میں، اور باقی انشاءاللہ الرحمن کسی اور دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو